بات آپ کی سامنے وضاحت ضروری ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، میسج ہے۔ کس کے لیے ہے؟ بندوں کے لیے، اس کے رسول کے ذریعے سے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس آج 24 گھنٹے فون ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں اگر میسج کی گھنٹی تھوڑی سی بج جائے تو آپ کی بے قراری بڑھ جاتی ہے۔ جلدی سے دیکھ لوں کہ میسج کس کا آیا ہوا ہے، واٹس ایپ کے اندر ہو، دوسرے سوشل سائٹس کے اندر ہو، جہاں آپ لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، کسی کا بھی میسج آئے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی پڑھ لینا چاہیے یا دیکھ کر کے ختم کر لینا ہے۔ یہ ایک انسان کا دوسرے انسان کو بھیجا ہوا میسج، آپ اس کو ڈیلے نہیں کرتے، اور رحمان کا بھیجا ہوا میسج جو انسان کے لیے ہے، برسوں ہو گئے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ اس میں کیوں ڈیلے ہے؟ کبھی آپ اٹھا کر کے دیکھتے کہ میرے رب نے مجھے کیا میسج دیا؟ حقیقت بات کہہ رہا ہوں، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے تو دیا گیا ہم کو، لیکن اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ یہ بھی کہہ رہا ہے، یہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ ایک جگہ نہیں آئی آیت، کتنی جگہ آئی؟ اے ایمان والو، اے کہہ کر کس کو بلایا جاتا ہے؟ جو سامنے جس کو مخاطب کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے رحمان بندوں کو خطاب کر رہا ہے، اے ایمان والو۔ جہاں صرف انسانوں کو بھی بات کرنی ہے وہاں پر بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو انسانوں کو بھی اللہ نے خطاب کیا اور ایمان والوں کو بھی خطاب کیا۔ تو جس کو میسج آ رہا ہے کم سے کم وہ تو دیکھے کہ میرے لیے کیا پیغام ہے، میرے لیے کیا میسج ہے۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کی دنیا ہے اس کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ ہندوستان میں رہنے والے ہیں، آپ کی زبان ہندی ہے، ہندی میں بول چال کرتے، ہندی سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے چائنیز میں کوئی آپ کا جاننے والا ہو یا آپ سے محبت کرنے والا ہو، اور وہ چائنا میں رہ کر چائنیز زبان میں کوئی میسج بھیج دیا آپ کو، تو آپ کیا کرو گے؟ ڈیلیٹ کر کے ختم کر دو گے؟ لیکن اتنا تو پتا ہے کہ میرا چاہنے والا ہے، اس نے کچھ بھیجا ہے، تو آپ سب سے پہلا کام کرتے ہیں اس کا ٹرانسلیٹ معلوم کریں، کسی بھی ذریعے سے اس کو اس کا مطلب کیا ہے معلوم کریں، اور پھر جا کر کے گوگل سے ہی پوچھیں گے۔ بہرحال کہیں سے تو پوچھ کر کے آپ کے اندر یہ طلب ہے کہ میرے چاہنے والے نے مجھے کیا میسج دیا جو دوسری زبان میں۔ آپ دنیا کی ہارڈ زبان کو بھی ٹرانسلیٹ کر کے معلوم کر لیتے ہیں کہ میرے دوست نے کیا بھیجا ہے، جبکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے عربی قرآن تمہارے لیے بہت آسان بنایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہاں لکھی ہوئی ہے آیت؟ نہیں ہے، ہمارے ممبر پر اکثر یہ لکھی جاتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے، تو یہ آسان کر دیا۔ خیر چلو تمہاری مجبوری، بلا تشبیہ و بلا تمثیل میں آپ کو جو مثال دیا وہ صرف ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے۔ اگر آپ کا یہ عذر ہے کہ مجھے عربی نہیں آتی اور اللہ نے مجھے کیا میسج دیا مجھے کیسا پتا چلے، تم یہاں دوسرے دوستوں کے جیسے ٹرانسلیٹ کر لیتے ہو، کسی ذریعے سے معلوم کر لیتے ہو۔ ایک بار تو کسی عالم دین کے پاس جاتے کہ آپ مجھے بتائیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یا ہم مسلمانوں کو اللہ نے کیا خطاب کیا ہے، کیا بیان کیا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، تاریخ میں امریکہ کے ایک پریزیڈنٹ نے سی آئی اے کو، ان کی جو خفیہ تنظیمیں ہیں، اس کو آرڈر دیا تھا کہ قرآن کی سمری بیان کرو مجھے، قرآن میں کیا کیا ہے۔ انہوں نے کئی ہزار پیجوں پر جو ہے اس کو قرآن کے اندر کے موضوعات کو جمع کر لیا تھا، اس کی سمری بیان کرنے کے لیے ایک بہت بڑے سائنسدان ہیں۔ اس سائنٹسٹ کو یہ کام دیا گیا تھا، اس نے سمری جو بیان کی وہ اتفاق سے ایسے ہے کہ وہ بڑے بڑے مضمون جو قرآن کے پھیلے ہوئے ہیں اس کی سمری کرتے کرتے اس نے چند پیجز میں پیش کر دیا کہ قرآن کا خلاصہ یہ ہے، قرآن میں سمری یہ ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جو ڈاکٹر ہے وہ اسلام قبول کر لیا،
جس نے قرآن کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے جس کو دیا گیا تھا، اس سے کئی لوگوں نے ڈیبیٹ کیا، کہا کہ تم کو کسی کام پر دیا گیا تھا اور تم تو ایمانی اسلام میں ہی آ گئے۔ اس کے بعد زندگی بھر اس ڈاکٹر نے قرآن کی خصوصیات پر کئی کتابیں لکھی، کئی مضمون لکھے۔ ایک بار ایک یہودی بہت بڑے ڈاکٹر سے اس کا مکالمہ ہو رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ یہودی جو ڈاکٹر ہے وہ لا کا ایک بڑا جانکار ہے، پروفیسر بھی ہے قانون کا۔ اس سے اس سائنسدان نے پوچھا کہ اگر وراثت کے معاملات میں سب کی کس کو کیا کیا ملنا ہے قانون میں، صرف اور صرف وراثت، سمجھ رہے نا، وراثت مرنے کے بعد جو بٹتے ہیں، اگر یہ کتابوں میں جمع کر دیا جائے تو کتنی کتابوں میں قانون کے اندر یہ مسئلے موجود ہوں گے، رائٹس ہوں گے، قانون ہوں گے۔ وکیل لوگ بھی جانتے ہیں کورٹ کے اندر اس کے بھی پورے قانون کی کتابیں موجود ہیں، لا ہیں، بیٹے کو کیا ہے، بیٹی کو کیا ہے، بہن کو کیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اس یہودی ڈاکٹر سے یہ سائنسدان نے پوچھا تو انہوں نے کہا 8 جلدوں میں لکھی جا سکتی ہے وراثت کے پورے مسائل کو، وراثت کے پورے مسائل کو 8 جلدوں میں لکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو سائنسدان ہے جو اسلام قبول کیے وہ ہنس کر کے کہتے ہیں یہی تو ہے بات۔ میں قرآن کی سمری کرنے پر جب لگا تھا تو پورے جتنے رشتہ دار ہیں سب کی وراثت کے مسئلے ہیں قرآن میں صرف ایک پیج میں بیان کیے گئے ہیں، صرف ایک پیج میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ ایک پیج جو ہے اس میں ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، دادا کا ہے، دادی کا ہے، نانا نانی، بھانجے بھتیجے، جتنے رشتہ دار ہیں سارے رشتہ داروں کا، اور کون ہوگا تو کس کا حق نہیں ملے گا یہ بھی بیان ہے۔ اور یہاں تک کہ صرف اور صرف 2 آیتوں میں بیان ہوا ہے، ایک پیج ہے قرآن کا لیکن 2 ہی آیتوں میں وراثت کے پورے مسئلے بیان ہو گئے۔ وہ حیرت میں ہو گیا، یہودی کہتا ہے وہ ڈاکٹر کہ کیا مذاق کر رہے ہو، اتنے شارٹ میں کون اتنے سارے مسئلے بیان کر سکتا ہے؟ تو یہ سائنسدان جو ایمان لائے ہوئے تھے انہوں نے قرآن کا ایک پیج لے جا کر کے رکھ دیا اور سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے بیان کیا ہے کہ مرنے والے کا اگر فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر اس کا بھائی ہو تو ماں کو کتنا ملے گا، بھائی نہیں، اگر مرنے والے کے بھائی بہن نہ ہو تو پھر ماں باپ کو کتنا ہے، ساری تفصیلات آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک پیج میں سارے لوگوں کے حقوق بیان کر دیے گئے ہوں۔ یہ بات جب میں پڑھ رہا تھا تو میں آپ کو بتاؤں، وراثت کے مسئلے ہم بھی پڑھے عالم کورس میں، تو یہ سیکنڈ لاسٹ ایئر میں ہم کو پڑھائے جاتے ہیں، علم الفرائض اس کو کہتے ہیں، اور یہ مسائل پڑھنے کے لیے ہم کو 6 مہینے لگتے ہیں، 6 مہینے سے سال بھر، اور سب سے ڈیفیکلٹ یہ حساب کتاب کے مسئلے ہوتے ہیں اس میں، یعنی کس کو کتنا ملے گا اور کون ہوگا تو کس کا حصہ جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میت ہے زید، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو پھر پوتے پوتیوں کو نہیں ملتا ہے، نواسوں کو نواسیوں کو نہیں ملتا، بیٹے بیٹیاں موجود ہیں تو کون ہو تو کس کو ملتا ہے، کون نہیں ہو تو کس کو نہیں ملتا۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر کے برابر اس کے مسئلے لگانا، اس میں 6 مہینے، اور ایگزام میں آپ کو میں بتاؤں 3 گھنٹے کے ایگزام میں صرف 2 ہی سوال اس کے آتے ہیں، 2 سوالات جس کو 3 گھنٹے میں حل کرنا ہوتا ہے وہ بھی آدھا چھوڑ کر کے اٹھ جاتے ہیں، وراثت کے مسائل۔ اور اس پر پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، پوری کتابیں موجود ہیں عالم کورس میں بھی، لیکن آج مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ ساری تشریحات انسان کر رہا ہے، لا بنا رہے ہیں، کورٹ میں لڑے جا رہے ہیں، 8 جلدوں کی کتابیں موجود ہیں، اور ان تمام علوم کو اس رب العالمین نے صرف ایک پیج میں بیان کر دیا۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز۔